بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی ورلڈ چینل میں خوش آمدید۔ اب سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو پریس کریں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ خونی آئینہ۔ مسٹر آفندی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ مسٹر آفندی کی اچانک موت سے مسز آفندی کو بہت صدمہ ہوا۔ وہ 3 دن تک بے ہوش رہیں۔ 3 دن کے بعد جب مسز آفندی کو ہوش آیا تو انہیں یوں لگا کہ جیسے ان کے جینے کا اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خودکشی کرنا چاہتی تھیں، مگر جیسے ہی انہیں اپنی 7 سالہ بیٹی شیلا کا خیال آیا، مسز آفندی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ مسز آفندی نے خود کو اپنی بیٹی کے لیے زندہ رکھا۔ انہوں نے عدت ختم ہونے کے بعد اپنے مرحوم شوہر کی امپورٹ ایکسپورٹ کی کمپنی سنبھال لی اور اس کمپنی کی ترقی کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگیں۔ مسز آفندی نے نہ اپنے آرام کا خیال کیا نہ اپنی صحت کا۔ ان کو کچھ خبر نہ تھی کہ دن کب ہوا اور رات کب ختم ہوئی۔ مسز آفندی کو تو بس کام کرنے کا جنون تھا۔ وہ اپنے مرحوم شوہر کی کمپنی ملک کی نامور کمپنیوں میں شمار کروانا چاہتی تھیں۔ ایسی جدوجہد میں انہیں اپنی اکلوتی بیٹی کا خیال بھی نہ رہا۔ انہوں نے شہلا کے لیے ایک گورنس مقرر کر دی، مگر دنیا کی کوئی عورت ماں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ شہلا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ شہلا نے میٹرک کا امتحان 2nd ڈویژن سے پاس کیا اور کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ کالج میں اس کی دوستی ثنا سے ہوئی، جو ایک خوبصورت، ہنس مکھ اور باتونی لڑکی تھی۔ ثنا کے 3 دوست اور تھے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی تھی، ارم، عمران اور سیف۔ ارم اور عمران کی منگنی ہو چکی تھی۔ سیف بھی ان کا کلاس فیلو تھا۔ شیلا کو جب سیف پہلی نظر میں ہی پسند آ گیا۔ ثنا گروپ سے دوستی کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شیلا سیف کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ تمام دوستوں نے مل کر پکنک منانے کا فیصلہ کیا۔ چیزیں خرید کر وہ لوگ پکنک کی جگہ پر اکٹھے ہوئے۔ وہاں پر بہت سی باتیں کیں، پھر کرکٹ کھیلی۔ اس کے بعد راکٹ شٹل سے بیڈمنٹن کا آغاز کیا، اور جب وہ تھک گئے تو شام ہونے سے کافی دیر پہلے انہوں نے پارسل گیم کا آغاز کیا۔ سیف کے ساتھ ثنا اور سامنے شیلا بیٹھی تھی، جبکہ ارم اور عمران آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ تمام لوگ دائرے کی صورت میں تھے۔ اچانک ڈبہ سیف کے ہاتھ میں رکا تو پرچی پر لکھا تھا کہ سامنے والے کو رومانٹک ڈائلاگ کہو۔ سیف کے سامنے شیلا بیٹھی تھی۔ جب ثنا نے لکھی ہوئی بات کو زور سے پڑھا تو شیلا کو یوں لگا کہ جیسے اس کے دل کی تاروں کو کسی نے چھیڑ دیا ہو۔ مارے شرم کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سیف نے پرچی کو فوراً پھاڑ دیا اور کہا، مجھ پر جرمانہ ہو گیا، اس لیے میں شام کو آئس کریم کھلا دوں گا۔ شیلا کو سیف کا بیہیو کرنا بہت برا لگا، مگر اس نے اظہار نہ کیا۔ گیم پھر شروع ہو گئی اور فضا میں پھر قہقہے گونجنے لگے۔ سیف پر ایک بار پھر باری آئی اور اس بار پرچی پر لکھا تھا کہ وہ اپنی پسندیدہ شخصیت کو پھول دے۔ سیف فوراً بھاگ کر گیا اور ایک گلاب توڑ کر لایا اور ثنا کو دے دیا۔ سب ہنسنے لگے، مگر شیلا کے اندر تو گویا کسی نے آگ لگا دی۔ وہ سب کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر آ کر اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور رونے لگی۔ اسے خود پر غصہ آ گیا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت کیوں نہیں ہے، سیف اسے کیوں نہیں چاہتا۔ غصے میں آ کر اس نے آئینہ توڑ دیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی اور بے ہوش ہو گئی۔ رات کو جب ملازمہ شیلا سے کھانے کا کہنے آئی تو اس نے دیکھا کہ شیلا فرش پر بے سدھ گری پڑی ہے۔ اس نے جلدی سے مسز آفندی کو بلایا۔ مسز آفندی نے ڈاکٹر آصف کو فون کر کے بلایا۔ شیلا نے آنکھیں کھولیں تو خود کو بستر پر پایا۔ ڈاکٹر آصف اس کے ماما کو ہدایت دے رہے تھے۔ ڈاکٹر آصف کے جانے کے بعد شیلا کی ماما مسز آفندی شیلا کے قریب آئی اور پیار سے شیلا کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی اور کہا، بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا؟ ڈاکٹر آصف کہہ رہے تھے کہ تم شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو، تم مجھے اپنی پریشانی بتاؤ۔ شیلا نے کہا، کچھ نہیں ماما، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ دوسرے دن مسز آفندی اور شیلا طارق فرنیچر شاپ میں موجود تھے۔ یہ فرنیچر شاپ کراچی کی مشہور فرنیچر شاپ تھی۔ مسز آفندی جو کہ مسٹر طارق کو جانتی تھیں، وہ مسٹر طارق سے باتیں کرنے لگیں، جبکہ شیلا شاپ میں موجود ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھنے لگی۔
ابھی تک اسے کوئی ڈریسنگ ٹیبل پسند نہ آیا تھا۔ اچانک ایک ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پردہ خود بخود نیچے گر گیا۔ شیلا اس ڈریسنگ ٹیبل کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ ایک عام سا ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ شیلا نے آگے قدم بڑھانے چاہے مگر اچانک کسی انجانی قوت نے اس کے قدم روک لیے۔ اچانک شیلا کو آئینے میں سے آواز سنائی دی، ایک عجیب آواز جسے سن کر شیلا کا دماغ معاف ہو گیا۔ آواز ڈراؤنی، بھاری اور غضبناک تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس بھیانک آواز نے شیلا کو مخاطب کیا، شیلا تم میری غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، میں جو حکم دوں گا تم کو تعمیل کرنی ہوگی، بدلے میں تم جو چاہے حاصل کر سکو گی۔ شیلا نے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر منحوس پراسرار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ یہ ڈریسنگ ٹیبل پسند ہے۔ شیلا نے اسبات میں سر ہلایا اور شاپنگ سینٹر سے باہر نکل کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ مسز آفندی پہلے تو حیران ہوئیں، پھر انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کی قیمت ادا کی اور کہا کہ یہ ڈریسنگ ٹیبل میرے گھر بھجوا دیں۔ وہ باہر آ کر گاڑی میں شیلا کے ساتھ بیٹھ گئیں اور ڈرائیور کو گھر چلنے کے لیے کہا۔ مسز آفندی کو پہلی بار شیلا کے ساتھ بیٹھنے سے اجنبیت کا احساس ہو رہا تھا۔ انہوں نے حیرانگی سے شیلا کی طرف دیکھا تو شیلا کے منہ پر پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی۔ کالج میں ثنا اور علم نے شیلا سے اس کے اس طرح اچانک چلے جانے کی وجہ پوچھی تو شیلا نے سر درد کا بہانہ بنا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ ایک شام شیلا نہا دھو کر باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس نے اپنا بالوں میں برش کرنے کے لیے برش اٹھایا اور آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر جب اس نے خود کو دیکھا تو وہ دیکھتی رہ گئی۔ اس نے بھرپور نظروں سے اپنے پورے وجود کو دیکھا۔ آج اسے اپنا آپ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک آئینے کے سامنے دھواں چھا گیا اور چند لمحوں بعد دو بڑی بڑی خوفناک آنکھیں جو کہ بہت سرخ تھیں اور ان آنکھوں کے نیچے درمیان میں موٹے موٹے ادھے ہونٹ تھے اور ان ہونٹوں پر بہت مکروہ مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ شیلا اس خوفناک عکس کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اتنے میں ایک خوفناک آواز آئی جو کہ وہ فرنیچر شاپ میں بھی سن چکی تھی، شیلا مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے 7 سالوں سے کچھ نہیں کھایا، جاؤ اپنی ملازمہ کو بلاؤ، میں اسے کھانا چاہتا ہوں، میں نے اسے تمہارے کمرے کی صفائی کرتے دیکھا ہے، وہ توانا جسم کی مالک ہے، 1 ہفتے تک میں پرسکون رہوں گا، جاؤ اسے بلاؤ، جاؤ۔ شیلا کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے اپنا گاؤن پہنا اور کمرے سے نکل کر کچن میں گئی جہاں اس کی ملازمہ سالن پکا رہی تھی۔ شیلا نے پہلے کچھ سوچا اور پھر وہ ملازمہ کے پاس گئی اور کمرے کی صفائی نہ کرنے کے بہانے اسے کمرے میں لے آئی اور آئینہ صاف کرنے کے لیے کہہ دیا۔ اس نے آئینہ صاف کرنے کے لیے جیسے ہی آئینے پر ہاتھ رکھا، اسے یوں لگا کہ جیسے اس کا ہاتھ کسی دہتی بھٹی کے اندر چلا گیا ہو۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی اور ملازمہ نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے باہر کھینچ لیا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھینچا، اس کی زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا ہاتھ غائب تھا اور بازو سے خون نکل رہا تھا جیسے کسی نے اس کو ہاتھ کو چبا ڈالا ہو۔ یہ دیکھ کر ملازمہ بری طرح ڈر گئی۔ وہ باہر کی طرف بھاگنے لگی مگر شیلا نے جلدی سے ملازمہ کو گھسیٹ کر آئینے کی طرف دھکیل دیا اور آئینے کے اندر سے کسی نے ملازمہ کو پکڑ لیا جو کہ یقیناً آئینے کا آسیب تھا۔ وہ منحوس آئینہ ملازمہ کو چبا چبا کر مزے لے کر کھانے لگا۔ آئینے نے جب ملازمہ کی ٹانگ کو چبایا تو کمرے کے باہر ایک اور چیخ گونجی جو کہ مسز آفندی کی تھی۔ وہ شاید شیلا کے کمرے میں سے ملازمہ کی چیخ سن کر آئی تھیں اور خونی آئینے کو ملازمہ کو کھاتے ہوئے دیکھ چکی تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا آئینہ ان کی طرف غیر آلود نظروں سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھاگ کر نیچے جانے لگیں۔ اچانک انہیں چکر آیا اور وہ چکرا کر سیڑھیوں سے نیچے گر گئیں اور ان کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ شیلا کے گھر اس وقت بہت سے لوگ اس کی والدہ کی وفات پر تعزیت کرنے آئے ہوئے تھے اور ان میں ثنا، ارم، سیف اور عمران بھی تھے۔ شیلا کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ سبھی لوگ اسے تسلیاں دے رہے تھے مگر بے سود۔ رات کو جب سب لوگ چلے گئے تو ارم اور عمران نے فیصلہ کیا کہ وہ شیلا کے گھر رہیں گے کیونکہ ابھی شیلا کا زخم تازہ تھا اور شیلا کو اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہ تھا، جبکہ ثنا اور سیف اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ رات کو ارم کو پیاس لگی۔ اس نے جگ کی طرف دیکھا جو خالی تھا۔ چنانچہ ارم نے جگ اٹھایا اور وہ کچن سے پانی لینے کے لیے کمرے سے باہر آئی۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے ارم
شیلا کے کمرے کے سامنے سے گزری تو وہ ٹھٹک کر رک گئی، کیونکہ شیلا کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ارم بہت حیران ہوئی، کیونکہ عمران تو نیچے والے کمرے میں سو رہا تھا اور چوکیدار گیٹ پر تھا۔ ملازمہ بھی کافی دنوں سے لاپتہ تھی۔ پھر شیلا کس سے باتیں کر رہی ہے؟ ارم کافی دیر ٹھہری رہی، پھر وہ شیلا کے کمرے کے قریب گئی اور دیوار کے ساتھ کان لگائے تو حیران رہ گئی۔ اندر سے شیلا کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور ایک مردانہ باری آواز جو کہ شیلا سے کہہ رہی تھی کہ تمہاری ماما کو ختم کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ میری اصلیت جان چکی تھیں۔ اگر میں اس وقت اس کا بروقت خاتمہ نہ کرتا تو وہ ہمارے لیے خطرہ بن جاتی۔ ارم کے ذہن میں تو آندیاں چلنے لگیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آنٹی کو قتل کیا گیا ہے، مگر کیوں؟ ارم بڑبڑائی۔ اس نے تجسس کے مارے کمرے کے دروازے کی چابی کے سوراخ سے اندر جھانکا تو اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس نے دیکھا کہ شیلا اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی رو رہی ہے، اور ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں انتہائی خوفناک شکل کا عکس دکھائی دے رہا تھا، جس کی صرف ڈراؤنی آنکھیں اور بدے ہونٹ تھے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر ارم کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وہ فوراً اٹھی اور آرام سے سیڑھیاں اترتی ہوئی عمران کے کمرے میں آئی۔ اس نے عمران کو ساری حقیقت بتائی۔ پہلے تو عمران کو یقین نہ آیا، مگر جب ارم نے اسے بتایا کہ اس نے آئینے کے اندر خوفناک عکس خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو عمران سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیونکہ مسز آفندی کی گردن صرف 7 سیڑھیوں سے گر کر ٹوٹی تھی، جو کہ بظاہر ناممکن سی بات تھی۔ عمران کچھ دیر سوچتا رہا کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اچانک اس نے ٹیلی فون اٹھایا اور سیف کے گھر فون کیا۔ کافی دیر تک بیل جاتی رہی، مگر کسی نے فون نہ اٹھایا۔ عمران نے فون بند کیا اور پھر ثنا کے گھر فون کیا۔ تھوڑی دیر بعد ثنا نے فون اٹھایا۔ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمران نے جلدی سے اسے ساری بات بتائی۔ پہلے تو ثنا کو بھی یقین نہ آیا، پھر اسے یقین کرنا پڑا۔ عمران نے کہا، اب بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ثنا نے کہا، تم شیلا کو بلاؤ اور اس سے بات کرو کہ وہ آئینے کا خاتمہ کر دے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ میں ابھی نہیں آ سکتی، میری ممی کے سر میں بہت درد ہے۔ صبح کو میں اور سیفی آئیں گے اور آئینے کا خاتمہ کر دیں گے۔ تم جلدی سے شیلا کے پاس چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ وہ خونی آئینہ شیلا کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ عمران نے اوکے کہا اور فون رکھ دیا۔ شیلا، عمران اور ارم نیچے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ شیلا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارم اٹھ کر شیلا کے پاس گئی اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، شیلا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر وہ آئینہ تمہاری ماما کا خون کر سکتا ہے تو وہ کبھی نہ کبھی تمہیں بھی تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شیلا نے سر اٹھایا اور باری باری ارم اور پھر عمران کو دیکھا اور پھر بولی، ارم ہم آئینے کا رات کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم صبح کو ہی اس کا خاتمہ کریں گے۔ شیلا کی بات سن کر دونوں نے سر ہلا دیا۔ شیلا سر جھکائے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کمرے میں جا کر کمرے کو لاک کیا اور آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی، جو کہ بہت خوفناک تھی۔ عمران اپنے کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے خوشی تھی کہ شیلا خونی آئینے کی پوری طرح غلام نہ ہوئی تھی، ورنہ وہ کبھی بھی آئینے کے خاتمے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ عمران یہ سب باتیں سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے باتھ روم میں سے عجیب طرح کی آوازیں سنائی دینے لگیں، ایسی آوازیں کہ جیسے کوئی چیز ہل رہی ہو، کہ جیسے کوئی چیز ابل رہی ہو۔ عمران بہت حیران ہوا۔ وہ اٹھا اور باتھ روم کے دروازے کے ساتھ جا کے کان لگائے تو یوں لگا کہ جیسے کوئی چیز ابل رہی ہے۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ باتھ روم کے اندر سے بہت گرمائش آ رہی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ باتھ روم کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر سامنے نہانے کے ٹب پر پڑی تو وہ اچھل پڑا، کیونکہ ٹب میں پانی کھول رہا تھا جس میں سے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ عمران کچھ لمحے وہیں ٹھہر کر بغور معائنہ کرتا رہا، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ عمران نے جیسے ہی ایک قدم آگے بڑھایا تو وہ اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گرم پانی میں جا گرا اور چیخنے چلانے لگا۔ شیلا کے جانے کے بعد ارم بھی اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹ گئی اور خونی آئینے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد وہ اٹھی تاکہ لائٹ آف کر دے، کیونکہ روشنی کی وجہ سے اسے نیند نہ آ رہی تھی۔ اس نے ساتھ پڑے بیڈ لیمپ کے بلب کو آف کر دیا اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک اسے ایسا لگا
کہ بلب جل رہا ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور دیکھا کہ واقعی لیمپ کا بلب جل رہا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے ابھی خود ہی بلب کو بند تو کیا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ بلب خود بخود آف ہو گیا۔ وہ ڈر گئی۔ ایک دم سے بلب پھر آن ہو گیا اور کچھ لمحوں بعد خود آف ہو گیا۔ بلب کافی دیر تک آن آف ہوتا رہا۔ ارم نے سوچا کہ ضرور بلب خراب ہو گیا ہوگا۔ اس نے خیال کے تحت کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہ بیڈ لیمپ کے قریب آئی۔ اس نے لیمپ کا سوئچ نکالا اور پھر بلب نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بلب نکال لیا۔ اچانک سوئچ خود بخود پلگ میں جا کر لگا اور ہولڈر میں کرنٹ آ گیا۔ ارم اس بات سے بے خبر تھی۔ اس نے بلب کو غور سے دیکھا۔ بلب بالکل ٹھیک تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ پھر بلب خود بخود جل بجھ کیوں رہا ہے۔ ایک خیال کے تحت کہیں ہولڈر میں کوئی نقص نہ ہو۔ اس نے ہولڈر کو دیکھا تو ہولڈر کے اندر اسے گرد کی موٹی تہ نظر آئی۔ ارم مسکرانے لگی۔ وہ سمجھ گئی کہ گرد کی وجہ سے ہی بلب آن آف ہو رہا ہوگا۔ اس نے گرد صاف کرنے کی کوشش کی مگر اس کی زوردار چیخ نکل گئی کیونکہ اسے زبردست کرنٹ لگا تھا۔ شیلا کی بند آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ وہ اٹھی، کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر آئی۔ اس وقت بھی اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر عمران کے کمرے میں آئی۔ کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شیلا کمرے میں داخل ہوئی۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ شیلا باتھ روم میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر سامنے ٹب پر پڑی جہاں عمران کی لاش پڑی تھی۔ اس کی شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ اس کے منہ، گردن اور سینے پر جلن کی وجہ سے چھالے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ شیلا طنزیہ انداز میں مسکرائی اور وہ پھر سیڑھیاں چڑھ کر ارم کے کمرے میں آئی۔ ارم بیڈ سے نیچے گری ہوئی ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑی تھی۔ ارم کے چہرے پر شدید کرب کے تاثرات تھے اور اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ شیلا نے یہ سب دیکھ کر زوردار قہقہ لگایا اور بولی، میرا خاتمہ کرنا چاہتے تھے، میرا؟ پھر اس نے قہقہ لگایا اور کہنے لگی، میں سب کو ختم کر دوں گا، میں سب کو ختم کر دوں گا۔ شیلا کے منہ سے آئینے کی آواز نکلی۔ ثنا کے ذہن میں اس وقت آندیاں چل رہی تھیں۔ اس نے صبح سیف کو فون کر کے گھر بلایا، رات کی ساری بات بتائی۔ اس کے بعد سیف اور ثنا شیلا کے گھر گئے اور ارم اور عمران کے متعلق دریافت کیا۔ شیلا نے جو بات بتائی وہ سن کر انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ شیلا نے کہا کہ صبح کو ناشتے سے پہلے ارم اور عمران گاڑی لے کر چلے گئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے۔ ثنا حیران تھی کہ ارم اور عمران کو جانے کی کیا ضرورت تھی۔ ثنا اور سیف نے اپنے اپنے گھروں میں فون کر کے بھی پوچھا مگر وہاں سے یہی اطلاع ملی کہ نہ ارم اور نہ ہی عمران آئے ہیں۔ ثنا نے کہا وہ کہاں جا سکتے ہیں، انہوں نے تو خود کہا تھا کہ میں سیف کو لے کر شیلا کے گھر آ جاؤں۔ شیلا نے چونک کر ثنا سے پوچھا، کیوں، انہوں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اس سے پہلے کہ ثنا کچھ کہتی سیف بول اٹھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی ضروری بات کرنی تھی، یہ نہیں بتایا کہ کیا ضروری بات تھی۔ خیر جب وہ لوگ آ جائیں تو ہمیں اطلاع کر دینا میرے موبائل پر، میں اور ثنا جا کر پولیس میں خبر کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ثنا کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر باہر آ گیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے، سیف نے گاڑی چلائی۔ کافی دور جانے کے بعد سیف نے گاڑی ایک طرف کر دی اور ثنا سے کہنے لگا کہ ارم اور عمران کہیں نہیں گئے بلکہ شیلا کے آئینے نے ہی ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ثنا کو جھٹکا لگا، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو چکا ہے، سیف نے کہا، اب جلد ہی اس آئینے کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کیا تم کو پتا ہے شیلا نے یہ آئینہ کہاں سے خریدا؟ سیفی نے پوچھا۔ ہاں، ارم نے بتایا تھا کہ شیلا نے یہ آئینہ طارق فرنیچر سے خریدا ہے، ثنا نے بتایا۔ سیف نے گاڑی چلا دی اور وہ طارق فرنیچر شاپ کی طرف روانہ تھے۔ شیلا کے گھر پولیس اسٹیشن سے فون آیا اور اس کی گاڑی کا نمبر بتا کر پوچھا کہ کیا یہ آپ کی گاڑی ہے؟ شیلا کے اقرار کرنے پر انہوں نے بتایا کہ آپ کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس کے اندر 2 افراد سوار تھے، ایک لڑکی اور ایک لڑکا، اور وہ دونوں ہلاک ہو گئے ہیں۔ دونوں کی لاشیں شناخت نہیں ہو رہیں، آپ آ کے شناخت کر جائیں۔ شیلا نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے سیفی کے موبائل پر فون کر کے کہہ دیا کہ ارم اور عمران کا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے، میں پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر فون بند کر کے وہ پولیس اسٹیشن جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس رات شیلا کے آئینے نے ان دونوں کو اپنی طاقت سے گاڑی میں سوار کروا دیا
اور دور کھائیوں والے علاقے کی طرف لے جا کر ایک کھائی میں گرا دیا۔ پٹرول کی ٹینکی چونکہ کھول دی تھی، اس لیے جیسے ہی گاڑی کھائی میں گری تو گاڑی میں آگ لگ گئی۔ اس طرح ان دونوں کی لاشیں بھی جل گئیں۔ اب کوئی شیلا پر شک نہ کر سکتا تھا۔ ثنا اور سیف مسز ڈی کوسلا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ فرنیچر شاپ والوں سے پتہ لگا کہ آئینہ انہوں نے ایک کرسچن عورت مسز ڈی کوسلا سے خریدا تھا، چنانچہ وہ مسز ڈی کوسلا سے ملنے اس کے گھر گئے۔ تھوڑی دیر بعد مس ڈی کوسلا تشریف لے آئیں۔ سیفی نے پہلے ساری حقیقت بتائی تو مسز ڈی کوسلا نے کہا، واقعی وہ ایک خونی آئینہ ہے، اس نے بہت سے لوگوں کا خون کیا ہے۔ میں چونکہ بوڑھی تھی اس لیے میں اس آئینے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ بہت سے لوگوں نے آئینے کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی مگر کوئی بھی اسے ختم نہ کر پایا۔ سیفی نے پوچھا، مسز ڈی کوسلا آپ کو یہ آئینہ کہاں سے ملا؟ مسز ڈی کوسلا نے کہا، یہ آئینہ میرے شوہر کے گھر میں موجود تھا۔ یہ آئینہ ہر ہفتے بعد ایک صحت مند انسانی جسم مانگتا تھا اور بدلے میں وہ ہر خواہش پوری کرتا۔ دراصل اس خونی آئینے کا آسیب ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ بچپن میں اس کے ماں باپ مر گئے، وہ کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا نہ تھا۔ وہ برائی کی راہ پر چل نکلا، دنیا کی ہر برائی اس کے اندر تھی۔ وہ شیطان کا چیلا تھا، خدا نے اسے سزا دی، اس کی ساری جائیداد ساری دولت ختم ہو گئی، وہ کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ تھا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ایک دن شدید بارش آئی، وہ ایک غار میں جا بیٹھا۔ اچانک اس کی نظر ایک چھپکلی پر پڑی جو کہ بہت موٹی تازی تھی۔ وہ چونکہ بہت بھوکا تھا، اس نے چھپکلی کو پکڑا اور کھا گیا۔ بھوک میں اسے چھپکلی بھی بہت لذیذ لگ رہی تھی۔ اس نے وہاں پر موجود 2-3 چھپکلیوں کو کھایا اور بھوک مٹائی اور پھر وہیں سو گیا۔ دوسرے دن اسے کوئی چھپکلی نہ ملی تو اس نے ایک کتے کو پکڑ لیا، کتے کے گوشت کو کھایا اور اس کے خون سے پیاس بجھائی۔ وہ 1-2 ہفتوں تک اسی طرح کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایک گڈریا ریوڑ چرا رہا تھا، وہ اس کے ریوڑ کے قریب گیا، ایک بھیڑ کو دبوچا۔ وہ بھی بھیڑ کو کھانے ہی لگا تھا کہ اتنے میں گڈریے نے اسے زوردار دھکا دیا، بھیڑ اس کے پنجے سے نکل کر بھاگ گئی۔ اس شخص نے غصے میں آ کر گڈریے پر دانت کاٹ دیے۔ وہ کافی دیر تک اس بیچارے کا خون پیتا رہا۔ جب سارا خون پی چکا تو اس نے گڈریے کی لاش ادھیڑ دی اور اس کے گوشت کو کھانے لگا۔ اس کو پہلی بار زندگی کا مزہ آیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھایا اور پھر وہاں سے بھاگ گیا۔ 1 ہفتے تک اسے خوراک کی طلب نہ ہوئی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد اس نے ایک عورت کو قتل کیا اور اپنی خوراک بنایا۔ اسی طرح وہ لوگوں کو مارتا۔ پولیس چوکنا ہو گئی کیونکہ آئے روز لوگوں کی ادڑی ہوئی لاشیں ملنے لگیں۔ لوگ گھروں میں دبکے رہتے تھے۔ ایک دفعہ یہ ایک 10 سالہ معصوم لڑکی کا گوشت کھا رہا تھا کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اسے سزائے موت دے دی گئی۔ پھانسی کے تختے پر اس کی لاش 3.5 گھنٹے تک تڑپتی رہی۔ میرا شوہر جو کہ پولیس انسپکٹر تھا وہ اس بات کا گواہ ہے کیونکہ اس کے سامنے اسے پھانسی دی گئی تھی۔ چونکہ اس شخص کا اعمال نامہ سیاہ تھا اور یہ ایک بدکار انسان تھا، چنانچہ اس کی روح آسمان پر نہ جا سکی اور زمین پر ہی بھٹکتی رہی۔ ایک دفعہ میرے شوہر نے خواب میں دیکھا کہ وہی آدمی جو کہ پھانسی پر چڑھایا گیا تھا وہ میرے شوہر کے پاس بیٹھا ہے اور میرے شوہر سے کہتا ہے، میں بہت بھوکا ہوں، میں کچھ بھی کھا نہیں سکتا کیونکہ میں ایک بدروح ہوں، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب تم میرے دل پر یہ خنجر پیوست کرو۔ اس طرح میری گندی آتما اس آئینے میں ایک ڈریسنگ ٹیبل میں جو ساتھ پڑی تھی چلی جائے گی۔ اس آئینے میں میری روح جانے کے بعد میں شیطانی طاقتوں کا مالک ہو جاؤں گا اور طاقتور بن جاؤں گا۔ پھر تم میرے پیروکار بن جاؤ گے اور ہر ہفتے بعد ایک صحت مند جسم کی مالک عورت یا مرد کو لے آنا، میں اس سے اپنی بھوک مٹاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ شخص ایک میز پر لیٹ گیا۔ میرے شوہر نے خنجر اٹھا کر اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ خنجر گھونپنے سے اس شخص کے سینے میں سے خون کا ایک فوارہ نکلا اور میرے شوہر کے کپڑوں پر آن گرا۔ میرے شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، ان کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ محض ایک خواب تھا، مگر اگلے لمحے وہ چونک اٹھے کیونکہ ان کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہر ہفتے میرے شوہر کو خواب میں نظر آتا کہ وہ کسی شخص کو پکڑ کر لاتے اور ڈریسنگ ٹیبل کی طرف دھکیل دیتے۔ وہ ان خوابوں سے بہت پریشان رہنے لگے کیونکہ وہ جس شخص کا خواب میں خون ہوتا دیکھتے، خواب کے بعد وہ شخص در حقیقت لاپتہ ہو جاتا۔ میرے شوہر کی ترقی ہو گئی اور وہ DSP بن گئے۔ میری ان سے شادی ہو گئی
ہر ہفتے بعد میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی تھی، اس لیے میں اس بات سے آگاہ نہ ہو سکی۔ شادی کے 1.5 سال بعد میں حسب عادت ہفتے کے آخری دن اپنے میکے جا رہی تھی کہ میں راستے سے ہی واپس آ گئی، کیونکہ مجھے کوئی ٹیکسی نہ ملی تھی اور میرے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، لہٰذا مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ میں گھر واپس آئی تو میں نے بہت دلخراش منظر دیکھا کہ میرے شوہر ہمارے پڑوس میں رہنے والے مسٹر اصغر کو، جو کہ بے ہوش ہیں، گھسیٹ کر نیچے تہہ خانے کی طرف لے جا رہے تھے، جو کہ ہر وقت بند رہتا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ اس کے بعد میرے شوہر مسٹر اصغر کو تہہ خانے میں چھوڑ کر واپس بیڈ روم میں جا کر سو گئے۔ میں نے فوراً اپنے شوہر کو جگایا، وہ اٹھ بیٹھے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ نے مسٹر اصغر کو تہہ خانے میں کیوں بند کیا ہے؟ میرے شوہر میرا منہ دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ تم کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے تو خواب میں ایسا کیا ہے۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ پورے گھر میں اصغر صاحب کی کربناک چیخیں گونجنے لگیں۔ ہم دونوں میاں بیوی سہم گئے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم پولیس بلاتے ہیں۔ میں نے فون کیا تو فون بند تھا۔ اتنے میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ہمارے سامنے ڈریسنگ ٹیبل کھڑا تھا۔ اس کے آئینے میں بہت ہی بھیانک عکس تھا کہ جسے دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ وہ آئینہ بہت بھیانک تھا۔ آئینہ ہم سے مخاطب ہوا اور ہمیں اپنے ماضی کے متعلق بتایا، اور پھر کہا کہ اگر تم لوگوں نے میرے متعلق کسی کو بھی بتایا تو میں تم دونوں کو ختم کر دوں گا۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد میرے شوہر ایک ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ میں نے وہ آئینہ تارک روڈ فرنیچر والوں کو جلانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے بیچنے کے چکر میں اسے جلایا نہیں، حالانکہ میں نے انہیں ساری تفصیل بھی بتائی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے یہ خنجر بھی دیا تھا۔ مسز ڈی کوسٹا نے خنجر دکھایا اور کہا کہ یہ خنجر اگر اس آئینے میں گھونپ دیا جائے تو آئینہ ختم ہو جائے گا۔ مسز ڈی کوسٹا نے پوری تفصیل بتا دی، جسے سن کر ثنا اور سیف بہت حیران ہوئے۔ سیف نے مسز ڈی کوسٹا سے کہا، اب مجھے یہ خنجر دے دیں، میں انشاءاللہ اس خونی آئینے کا خاتمہ کر دوں گا۔ سیفی نے پرعزم لہجے میں کہا۔ مسز ڈی کوسٹا نے کہا، ہاں ضرور، میں فادر جارج سے تمہارے لیے مقدس پانی لاؤں گی، تم اس مقدس پانی سے نہا لینا، اس طرح وہ آئینہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ ثنا نے وہ خنجر لے کر اپنے پرس میں رکھ لیا اور کہا، ہم کب تک مقدس پانی لینے آئیں؟ مسز ڈی کوسٹا نے کہا، اب تو فادر جارج عبادت کر رہے ہوں گے، تم لوگ کل 9 بجے پتہ کر لینا۔ اس کے بعد ثنا اور سیف وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن مسز ڈی کوسٹا نے 8:30 بجے چرچ میں فون کیا اور فادر جارج کو بلوایا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، میڈم تھوڑی دیر انتظار کریں، فادر ابھی آ رہے ہیں۔ مسز ڈی کوسٹا نے اوکے کہا اور ہولڈ کرنے لگی۔ اچانک مسز ڈی کوسٹا کو زوردار کرنٹ لگا اور انہوں نے ریسیور کو چھوڑ دیا۔ وہ حیرانگی سے ریسیور کو دیکھنے لگیں کہ ریسیور میں کرنٹ کیسے آ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریسیور خود بخود اٹھا اور ٹیلی فون کی تار مسز ڈی کوسٹا کے گلے کے ارد گرد لپٹنے لگی۔ مسز ڈی کوسٹا کی گردن گھٹ گئی اور وہ مر گئیں۔ ثنا اور سیف مسز ڈی کوسٹا کے گھر پر آئے تو پولیس موجود تھی، جو مسز ڈی کوسٹا کے قتل کی تفتیش کر رہی تھی۔ کسی نے مسز ڈی کوسٹا کا گلا گھونٹ کر ان کا قتل کر دیا تھا۔ ثنا اور سیف کو فادر کا پتہ نہ تھا کہ کون سے فادر سے مقدس پانی لینا تھا، لہٰذا ان دونوں کو ناکام واپس آنا پڑا۔ رات کو 12 بجے کے قریب ثنا کے کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ ثنا نے فون اٹھایا تو وہ اچھل پڑی، کیونکہ فون شیلا کا تھا اور شیلا اسے اپنے گھر آنے کا کہہ رہی تھی۔ شیلا نے کہا کہ اگر وہ گھر نہ آئی تو اپنی موت کی ذمہ دار وہ خود ہوگی۔ ثنا پریشان ہو گئی۔ اس نے شیلا سے پوچھنا چاہا کہ وہ اسے کیوں بلا رہی ہے، مگر شیلا نے فون بند کر دیا تھا۔ ثنا کچھ لمحے تو سوچتی رہی، پھر اس نے سیفی کے گھر فون کیا، مگر وہاں سے بھی کوئی فون ریسیو نہ کر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد ثنا نے شیلا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانے کے لیے باہر نکلی تھی کہ اس کو مسز ڈی کوسٹا کا دیا ہوا خنجر یاد آ گیا۔ اس نے احتیاطاً وہ خنجر لے لیا اور اسے پرس میں ڈال لیا۔ ثنا شیلا کے گھر میں داخل ہوئی۔ گیٹ پر چوکیدار نہ تھا اور گھر کی لائٹ بھی آف تھی۔ ثنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں قدم رکھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھایا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ ثنا اس وقت ڈرائنگ روم میں موجود تھی۔ اسے شیلا کی آواز سنائی دی، اوپر میرے کمرے میں آؤ۔ شیلا کی آواز ہر طرح کے جذبات سے آ رہی تھی۔ ثنا اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ شیلا کے کمرے کے سامنے تھی۔ شیلا کے کمرے میں 0 وولٹ کا بلب روشن تھا۔
ثنا جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھاتے کھاتے بچی۔ اس نے فوراً نیچے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ وہ سیفی کی لاش تھی۔ سیفی کے منہ اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ ثنا فوراً سیفی کی لاش سے لپٹ گئی اور کہا، اٹھو سیفی، اٹھو، آنکھیں کھولو، یہ اب کبھی نہیں اٹھے گا، مار دیا میں نے اسے۔ شیلا نے کہا، کیوں؟ آخر کیوں مارا تم نے اسے؟ ثنا نے چیختے ہوئے کہا، اس لیے کہ وہ تمہیں چاہتا تھا۔ میں نے تمہیں بلانے سے پہلے اسے بلایا۔ میں نے کہا کہ ثنا میرے پاس ہے، اگر تم نہ آئے تو میں ثنا کا خاتمہ کر دوں گی۔ یہ پاگلوں کی طرح دیوانہ وار میرے پاس بھاگتا آیا۔ یہاں آ کر میں نے اسے بتایا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ واپس جانے کے لیے مڑا تو میں نے اسے روکا، اسے کہا کہ میں تمہیں چاہتی ہوں دل و جان سے، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی، میں تمہاری دیوانی ہوں۔ تو اس نے میرے منہ پر تمانچہ مار دیا اور یہاں سے جانے لگا تو میں نے غصے میں آ کر اسے مار دیا، کیونکہ اگر یہ میرا نہیں ہو سکتا تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ شیلا نے جواب دیا، ذلیل کتی کمینی، میں تیرا خون پی جاؤں گی، میں تجھے مار دوں گی۔ ثنا غصے سے چیخنے چلانے لگی، پاگل مت بنو ثنا، میں نے تم کو تمہاری بکواس سننے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے آئینے کی ماتحت بن جاؤ تاکہ تم اور میں میرے آقا کے غلاموں میں اضافہ کر سکیں۔ شیلا نے ثنا کو ڈانٹ کر کہا۔ ثنا نے کہا، میں تجھے اور تیرے آئینے کو ہی مار دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ شیلا کے پاس تقریباً بھاگتے ہوئے گئی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ شیلا نے ثنا کو دھکا دیا، ثنا صوفے پر جا گری۔ شیلا نے لوہے کا گلدان اٹھا کر ثنا کی طرف دے مارا، مگر ثنا فوراً نیچے جھک گئی۔ اس کی نظر اپنے پرس پر پڑی۔ ثنا بجلی کی تیزی سے اپنے پرس کی طرف لپکی اور آنن فانن اس میں سے خنجر نکالا اور شیلا کو دے مارا۔ خنجر شیلا کے سینے میں لگا اور وہ نیچے گر کر تڑپنے لگی۔ ثنا سیفی کی لاش کو گھسیٹتی ہوئی کار میں لے گئی اور پولیس اسٹیشن فون کر دیا اور ساری حقیقت شروع سے لے کر آخر تک صاف صاف بتا دی۔ فیضان فرنیچر شاپ میں ایک لڑکا اور لڑکی داخل ہوئے جن کی کچھ دنوں بعد شادی ہونے والی تھی۔ وہ لوگ اپنے لیے اپنی پسند کا فرنیچر خریدنے آئے تھے۔ دونوں ادھر ادھر پڑی چیزوں کو دیکھنے لگے۔ اچانک انہیں ڈریسنگ ٹیبل کا پردہ گرا۔ لڑکی نے سرسری طور پر ڈریسنگ ٹیبل کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھنے لگی مگر کسی انجانی قوت نے اس کے قدم روک لیے تھے۔ لڑکی کو عجیب آواز سنائی دی جسے سن کر لڑکی کا دماغ معاف ہو گیا۔ آواز بہت بھیانک تھی کہ جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ اس بھیانک آواز نے لڑکی کو مخاطب کیا، سعدیہ، تم میری غلام ہو، میں تمہارا آقا ہوں، میں جو حکم دوں گا تم کو تعمیل کرنی ہوگی، بدلے میں تم جو چاہو گی حاصل ہوگا۔ اس لڑکی نے جس کا نام سعدیہ تھا اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کا ہونے والا شوہر اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، تمہیں یہ ڈریسنگ ٹیبل پسند ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ دراصل خونی آئینہ آسیبی تھا۔ پہلے بھی بہت سے لوگوں نے خونی آئینے کا خاتمہ کرنا چاہا مگر ان سے بھی یہی غلطی ہوئی کہ انہوں نے آئینے کے غلام کو خنجر سے مارا، حالانکہ اس مقدس خنجر سے آئینے پر وار کرنا تھا۔ شیلا کی طرح بہت سی لڑکیاں بے گناہ موت کے گھاٹ اتار دی گئیں اور نہ جانے اور کتنی بے گناہ ماری جائیں گی۔ شاید اب کوئی حقیقت کو جاننے کے بعد اس آئینے کا خاتمہ کر دے اور شیلا کی طرح اور بھی بہت سی بے گناہ روحوں کو سکون آ جائے۔ دوستوں، امید ہے آج کی خوفناک کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں، اور ویڈیو کو لائک کر کے کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ اور اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلی تمام خوفناک کہانیوں کی پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں سے تمام خوفناک کہانیاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر ملیں گے کسی اور خوفناک کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔